جب حاجی صاحب فارغ ہوتے تب سناتے، اور یہ واقعات تھا چند منٹوں کا، لیکن پونا گھنٹہ لگتا حاجی صاحب کو سنانے میں۔ اور کمال یہ تھا کہ ایک دفعہ جب پہلی مرتبہ جس ذوق سے سنایا، ہم نے جتنی دفعہ سنا اسٹائل سنانے کا یہی تھا، روتے روتے سناتے۔ کہتے کہ میرا کاروبار پورا حرام تھا، میں نے حرام پیسوں سے مکان لیا، اپنی کار لی، اپنا بزنس سب حرام تھا۔ میں حج کے لیے گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ جب حاضری دے کر میں پیچھے کی طرف آیا، جالی مبارک کے سامنے وہاں جگہ تھی تو میں وہاں بیٹھ گیا۔ اس طرح بیٹھا کہ میرا چہرہ حضور کی جالی مبارک کی طرف تھا، تو میرے برابر میں ایک نورانی شخصیت بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا، ان کا سر جھکا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ جب میں ان کے برابر میں بیٹھا تو انہوں نے مجھے نام لے کر پکارا اور اردو میں کلام کیا اور کہنے لگے، سنا اے فلاں بن فلاں، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو میں نے پوچھا کہ آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا، آپ مجھے کہاں سے جانتے ہیں؟ کہا میں آپ کا نام ایسے جانتا ہوں کہ رسول اللہ نے آپ کو نام سے پکارا ہے۔ اور یہ عقیدہ یاد رکھیں کہ جب ہم رسول اللہ کے دربار میں جب ہم جاتے ہیں اور اگر گناہوں سے توبہ کیے بغیر جاتے ہیں تو حضور ہم سے بھی یہی فرماتے ہیں کہ اے میرے فلاں امتی تو یہ گناہ چھوڑ دے۔ تو میں نے تو نہیں سنا، آپ بتائیے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت پوری رکھ اور حرام کام چھوڑ دے۔ وہ کہتے ہیں میری داڑھی شریف تو تھی لیکن خشخشی تھی، تو اب میں نے یہ عزم کیا کہ اب میں داڑھی شریف پوری ایک مٹھی رکھوں گا، اور میرا پورا کام ہی حرام تھا، تو اب میں دوبارہ جالی پر گیا۔ کہ اب ایسی کیفیت تھی مجھے نہیں معلوم، میں دھاڑے مار مار کے رونے لگا، اور میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں حرام نہیں کماؤں گا، چاہے میں بھوکا رہوں، اور میں داڑھی شریف بھی رکھوں گا، آپ مجھے استقامت دیجئے۔ کہ روتے روتے میں وہاں سے رخصت ہوا۔ اب جب میں لاہور پہنچا تو میں نے اپنے گھر میں آ کر یہ اعلان کیا، یہ بنگلہ بھی حرام ہے، یہ کار بھی حرام، یہ فیکٹری بھی حرام، تو میں یہ سب کسی غریب کو دے دوں گا۔ اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ حرام پیسے کسی غریب کو دیے جائیں تو بغیر ثواب کی نیت کے دیے جائیں، تو یہ سب میں دے کر حرام سے اپنی جان چھڑا رہا ہوں۔ گھر والوں نے کہا کہ پھر آپ کیا کریں گے؟ تو کہا کہ پھر میں دیکھوں گا، کوئی محنت مزدوری کروں گا، کوئی کرائے کا مکان لوں گا۔ کہ میرے بیوی بچے عیش و عشرت کر رہے تھے، یکدم یہ معاملہ آیا تو میرے سسرال والے بھی آ گئے، سب نے سمجھایا، کچھ مولویوں کو لے کر آ گئے، مولویوں نے کہا کہ اس طرح نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ کرنے کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا میری تو سمجھ میں کوئی بات تمہاری نہیں آتی۔ تو گھر والوں نے کہا کہ ہم پہ تمہارے گھر میں نہیں رہیں گے۔ تو میں نے ایک جملہ کہا کہ سب روٹ جائیں بس میرے آقا مجھ سے نہ روٹیں۔ کہ میری بیوی بچوں کو لے کر چلی گئی، میرے سسرال والوں نے مجھ سے ناتا توڑ دیا، بلکہ میرے جو رشتہ دار بھائی بہن تھے انہوں نے میرا تعلق توڑ دیا کہ ہماری بات نہیں مانتا۔ اب میں دنیا میں اکیلا ہو گیا، میں بس رسول اللہ پہ درود پڑھتا، حضور کو پکارتا، اور پھر میں کہاں سوتا، میرے پاس تو گھر بھی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دوست سے کہا تو اس نے مجھے تھوڑا سا قرضہ دیا، اس قرضے سے میں نے یہ کیا کہ ایک اپنا ٹھیلا جو ہے وہ کرائے پر لیا، اور اس میں تھوڑے سے فروٹ جو ہے میں نے ڈالے، کیوں قرضہ بڑا مختصر تھا۔ کہا رسول اللہ نے مجھے ایسی ہمت دی، جس گلی میں میرا بنگلہ تھا، جہاں میں کاروں میں گھومتا تھا، جہاں لوگ مجھے سلام کرتے تھے، مجھے ذرا بھی شرم نہیں آتی تھی، میں اسی گلی میں ٹھیلا لگاتا تھا
اور ٹھیلا گھماتا تھا اور فروٹ بیچتا تھا. اللہ نے برکت دی. پھر میں نے قرضہ اتار دیا, پھر اپنا ٹھیلا لے لیا, ٹھیلے پر سوتا تھا. پھر ایک میں نے کیبن لی, پھر دکان ہوئی کرائے پر, پھر اپنی دکان ہوئی. پھر اللہ نے اتنی برکت دی کہ میں کروڑ پتی ہو گیا, اور جتنا پہلے مال تھا اس سے کئی گنا مال اللہ نے مجھے عطا فرمایا. اور پھر یہ مسجد میں نے اپنے حلال پیسوں سے بنائی, اور اب میں کاروبار کرتا ہوں تو فروٹ ایکسپورٹ کرتا ہوں. اب میرے سارے رشتہ دار مجھ سے جڑ گئے, سب نے کہا تو نے صحیح کیا, ہم نے غلط کیا, سب نے معافی مانگی, بیوی بچے آ گئے, مجھے سب کچھ مل گیا. لیکن اگر اس وقت میں دنیا کو دیکھتا تو رسول اللہ روٹھ جاتے. تو میں نے رسول اللہ کو راضی کیا تو حضور کے صدقے میں پوری دنیا مجھے مل گئی. یہ حاجی صاحب روتے ہوئے سناتے, اور پھر یوں رومال رکھ کر دھاڑے مار مار کے روتے, کہتے یا رسول اللہ آپ کا بہت کرم ہے, یا رسول اللہ آپ کا بہت کرم ہے, یوں کر کے اٹھ کے جاتے. تو آپ دیکھیں ابتدائی طور پر جب انسان حق کی راہ پر چلنے لگتا ہے تو مشکلات آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, لیکن جب انسان ان پریشانیوں کو اللہ کی رضا کے لیے سہتا ہے تو پھر کتنی برکت ہوتی ہے. کہ آج دیکھیں میں لاہور گیا, مجھے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی, لیکن میں آج بھی ان کا ذکر کر رہا ہوں, اور کئی سالوں سے ان کا ذکر کرتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو دیکھیں جب انسان اللہ کی رضا کے لیے, اس کے محبوب کے لیے قربانی دیتا ہے تو آج ایسی مبارک محفل میں اس کا ذکر بھی جاری ہے. اللہ تبارک و تعالی انہیں خوب برکتیں عطا فرمائے, اور ان کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے.